جس کے دل میں ایمان رہے گا اس کو فکر رہیں گی کہ میرا ایمان درست ہے یا نہیں، میرے ایمان درست ہے یا نہیں، اس کی فکر صرف ایمان والا کرے گا۔ جس کے دل میں کچھ اور ہوگا اور زبان پہ کچھ اور ہوگا اس کو ایمان کی فکر کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ جیسے کہ ہم نے کل دیکھے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے، تجھ کو اللہ کی قسم ہے حذیفہ، بتا ان 14 میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا، بتا ان 14 منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا۔ غور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، وہ عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر وہ تجھ کو بنا دیتا۔ وہ ہستی وہ فرماتے ہیں کہ کہیں 14 منافقوں میں میرا نام تو نہیں تھا، یہ فکر تھی ان کو ایمان کو۔ آج ہم کو ہمارے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اتنے آرام سے اتنے چین سے ہمارے ایمان کے بارے میں کیسے بیٹھ گئے؟ سوچو، بات کو سمجھو۔ یہ شیطان کی چال رہتی، اے اللہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو کھول دے، دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا کر، آمین۔ شیطان ہمارا نفس یہ چاہتے کہ ہم ان سب باتوں کو نہ سمجھ پائے، ان سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ ایمان کی فکر صرف ایمان والوں کو رہتی، منافق اس سے دور ہوتا ہے۔ اس بات میں غور کریں گے نا تو ہمارے بات سمجھ میں آئیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری ایمانی کمزوری اس قدر بڑھ گئی؟ جو 3 بات بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل میں برا محسوس کرو۔ تو دل میں برا محسوس کرنے کا بھی اثر یہ رہے گا کہ جو دل میں برا محسوس کرے گا اس کو کبھی نہ کبھی ہاتھ سے روکنے کی کوئی توفیق ہوگی، جو دل میں برا محسوس کرے گا اس کو کبھی نہ کبھی زبان سے روکنے کی توفیق ہوگی۔ بھلا وہ انسان جو برائی کو برائی سمجھے گا نہیں، اس کو روکنے کی توفیق کیسا ہوگی؟ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو، اللہ کے واسطے اس میں غور کیجئے۔ یہ کوئی رٹایا سبق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ